الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. حکمت وزڈم دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے اور اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ یہ صرف اہل اسلام ہی کے پاس ہوگی یا کسی مخصوص کمیونٹی ہی اس پر اپنی اجارہ داری ثابت کرے. ایسا نہیں ہے. حکمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے. وہ جہاں سے ملے مومن کے لیے شایان شان یہی ہے کہ وہ اسے اخذ کر لے. وہ سب سے پہلے زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے اس جگہ سے لے، چاہے اس کا ماخذ کچھ بھی ہو. ایسا ضروری نہیں کہ ہر حکمت وہ اہل اسلام ہی اس پر اجارہ داری رکھتے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. خدا کی ہر مخلوق خدا کے عطیوں سے فیضیاب ہوتی ہیں. تو آج ہم اسی طرح کی ایک حکمت ہم لیں گے. آج میں نے ایک مووی دیکھی جس کا نام ہے ڈنکی. راج کمار ہیرانی کی یہ فلم ہے جس میں شاہ رخ خان کلیدی رول ادا کرتے ہیں. مین ہیرو وہی ہیں اور تاپسی پنو ہیروئن ہے. ڈنکی کیا ہے؟ ڈنکی ایک پروسیس کا نام ہے جو اللیگل طریقے سے کسی دوسرے ملک میں داخل ہونا. اس فلم میں یہی دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ لوگ معاشی تنگی کا شکار ہو کر، اس سے بدحال ہو کر انڈیا کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر نہ چاہ کر بھی ڈنکی پروسیس کو اپناتے ہیں جس میں جان کا جوخم ہے. ڈنکی پروسیس یہ واٹر، سمندر کے تھرو، پہاڑوں کے تھرو، بارڈر کے تھرو کراس کیا جاتا ہے. اس میں جان کا بہت خطرہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 90% اس میں موت طے ہے. 10% امکان ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہنچ پائے، لیکن پھر بھی لوگ یہ رسک لیتے ہیں. اور اگر آپ نیوز میں دیکھیں تو سروے کے مطابق ہر سال یورپ کے ممالک میں اس طرح سے گھسنے والے کئی لوگ مارے جاتے ہیں، کئی لوگ. اور کتنے تو ایسے ہوں گے جن کا کوئی ریکارڈ آتا ہی نہیں ہوگا. ان کی لاشیں پرندے کھا جاتے ہوں گے اور سڑ گل کے وہیں پر فنا ہو جاتے ہوں گے، سمندروں میں ڈوب جاتے ہوں گے. تو بہرحال یہ فلم ایک عجیب سے ٹاپک پہ بنائی گئی تھی. دوستوں، یہ جو فلمیں ہوتی ہیں یہ معاشرے کی ذہن کی عکاسی کرتی ہیں. ایک طرح سے کہا جائے کہ معاشرے کی آئینہ دار ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں آج ہماری دنیا میں رائج ہیں. خود ہندوستان میں دیکھا جائے تو 2 اسٹیٹ پنجاب اور گجرات اس طرح جانے میں بہت مشہور ہیں. ہمارے یہاں پر عام طور پر جو دیہاتی علاقے ہیں جیسے بھروچ ہو گیا، جہاں پر ایک پٹیل کمیونٹی رہتی ہیں، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بچہ بس پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس لنڈن کا پاسپورٹ طے ہے، اس کے نصیب میں لکھا جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں جانا ہے. ایک طرح سے یہ ایک ٹریڈیشن بنا دی جاتی ہے کہ نہیں، آپ کو جانا ہے. اسی سے آپ کی سماجی جو حیثیت ہے وہ طے ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں پر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کا جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس لیے انسان اپنی سوشل امیج کی خاطر بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مزیدار فلم ہے، دیکھنی چاہیے. ایک لیسن ہے اس میں اور سمجھنے والی مووی ہے. تو یہ مووی دیکھ کر مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا. 2010 میں نے اپنی عالمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مکمل کی. اس کے بعد چند مہینوں میں نے مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دی. لیکن وہیں پر رہ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جس اعتبار سے مدارس روایت پسند طبقوں کے حوالے ہے اور وہاں کی فضا پوری طرح سے ایک تنگ فضا ہے، اوپننس، اور اسی طرح کسی چیز پہ ڈسکشن کرنا ایک طرح سے فاربیڈن ٹری کی حیثیت رکھتا ہے، شجر ممنوعہ ہے. میں سمجھ گیا تھا کہ میرا یہاں پر ٹکنا مشکل ہے.
اور کچھ ہی دنوں میں مجھے اس کا ذاتی تجربہ بھی ہو گیا، کیونکہ میں ہر چیز کو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن ذہنی اور فکری پابندی کو قید کرنا، اپنی سوچ پر پابندی عائد کرنا، یہ مجھے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں۔ بہرحال میں نے وہاں استعفیٰ دیا اور انہوں نے منظور کیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے رخصت لی۔ اس کے چند مہینوں کے بعد ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے، مطلب میں اگر دیکھا جائے تو میرے والد کے فرینڈ کے کوئی فرینڈ، ان کے تھرو ایک ویزا آیا تھا سعودی ریاض سے، سواق خاص جسے کہا جاتا ہے پرائیویٹ ڈرائیور کا۔ تو حالات کچھ ایسے تھے، روزگاری اور کوئی جاب نہیں، اور ظاہر سی بات ہے مولویوں کے بارے میں مشہور ہے 24-25 سال کی عمر میں میری فراغت ہوئی، نہ کوئی ہنر ساتھ میں اور نہ ہی کوئی خاندانی پیشہ۔ تو اس وجہ سے معاشی تنگی کے سبب میں نے بھی ارادہ کیا کہ چلو چلتے ہیں۔ خیر میرا جانا لیگلی طریقے سے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یعنی یہیں کا ایک انسان جو وہاں پہ 40-50 سال سے بسا ہوا ہے ریاض میں، سعودی عرب میں، وہ ویزا خود بھی آتا ہے یہاں پہ کہ یہ ویزا ہے، یہ ہے، اسے 20,000 روپے دیتے ہیں اور بعد میں 1.5 لاکھ کی رقم طے ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کے آپ کو چکانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تقریباً 15 سے 20 دن کے اندر میرا سفر ہو جاتا ہے۔ ریاض ایئرپورٹ پہ میں پہنچتا ہوں، کچھ وقت کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد وہ آتے ہیں، مجھے لیتے ہیں اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے آزاد ہیں، کہ اب یہاں سے آپ جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیے کہ اس وقت میرے ساتھی تو نہیں تھے لیکن ہمارے علاقے کے تھے، ایک فردوس بھائی، بہت ہی اچھے انسان تھے، وہ جدہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آ جائیے، یہاں پہ کچھ دیکھتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا، انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ کچھ وقت تک تو کوئی جاب کا امکان ہی نہیں تھا۔ ایک ساتھی دوسرے ملے، انہوں نے کہا کہ چلو ہماری کمپنی میں۔ وہاں پر گیا اور وہاں پر مزدوری کی میں نے، جو مشین سے دیواریں توڑتے ہیں۔ تقریباً میں نے مہینہ وہاں پر کام کیا، جس کی سیلری بنتی تھی 1800 ریال، لیکن مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بھائی آپ کا اقامہ ہونا ضروری ہے، آپ کا اقامہ ابھی تک بنا نہیں۔ اس کے بعد میں ان کو فون کرنے لگا جنہوں نے مجھے ویزا پرووائڈ کیا تھا۔ وہ آج کل کرتے رہے اور اس طرح سے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال میں میں نے کیا کیا نہیں جھیلا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بعد میں چونکہ میں عربی زبان جانتا تھا، اچھی خاصی تو نہیں، لیکن پھر بھی عربوں سے کلام کرنا، ان سے ایک طرح سے انٹریکٹ کرنا میرے لیے آسان تھا۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان صاحب نے جو ویزے پہ مجھے بلایا تھا وہ ایک مرحومہ کا تھا، یعنی جس ویزے پر مجھے بلایا تھا وہ میری کفیلہ جو تھیں وہ اللہ کی رحمت کو جا چکی تھی، اور بہت کچھ انہوں نے اپنے نام پر کرنے کے لیے وہ ویزا پرووائڈ کیا تھا۔ میں ان کو پیسہ بھیجتا رہتا تھا۔ میں نے کہا سوچا کہ پیسہ ان کو مل جائے گا تو شاید یہ کچھ اقامے کا کام کریں گے، میرا بنائیں گے۔ تو ان کو سال بھر پیسہ بھیجا، سب کچھ کیا، کرایا۔ سال کے بعد بھی میرا اقامہ جب نہیں بنا، بہت مشکل ہو گئی۔ میں نے کچھ وہاں سعودی لوگوں سے جو میرے ساتھی بن چکے تھے، ایک ہی میرا پھر وہاں پر ایک اسکول میں پڑھانا ہوا جہاں پر بہت سے سعودی لوگوں سے میرا تعلق بڑھا۔ تو پھر اس طرح سے سعودی نے دوسرے سعودی سے بات کی اور پھر میرا ایک اقامہ بنا اور ان سے پاسپورٹ لیا اور سارے۔ اس دوران آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میری کیا حالت تھی۔ مجھے باہر نکلنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا تھا، بھائی آپ یہاں پہ مت جائیے، جوازات والے دیکھ لیں گے، پکڑ لے جائیں گے۔ حالانکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر تھا، میں نے کہا لے جائیں چھوڑیں، انڈیا بھیج دیں گے اور کیا کریں گے۔ جبکہ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ میں کوئی ڈنگ کی پروسیس سے گیا تھا، لیکن میرے ساتھ بھی یہ چیٹنگ ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھی ہے، اور کرنے والے مسلمان تھے، خود ہمارے علاقے کے ہی لوگ تھے۔ تو یہ حال ہے، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں جب اسکول میں لگا وہاں پہ پڑھانے کے لیے تو وہ ہر مہینے مجھے کہتے تھے کہ نہیں اس بار آپ کا اقامہ نہیں ہوا تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی مدد بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر بار بس میری کارکردگی کو دیکھ کر، میرے کام کو دیکھ کر وہ مجھے پیسہ دے دیتے تھے۔ 2000 سیلری میری طے ہوئی تھی، 2000 ریال وہ مجھے دے دیتے تھے۔ تو ان سالوں میں جب تک میرا اقامہ نہیں بنا، یعنی 8-9 مہینے کے بعد میں عمرہ کر پایا، صرف اس بنا پر کہ اقامہ نہیں تھا۔ آپ جائیں گے نہیں، آپ جائیں گے تو کوئی پکڑ لیں گے، یہی خدشہ ہر وقت رہتا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد 2.5 سال کے بعد میرا پہلا سفر ہوا انڈیا کے لیے، اور پھر اس طرح سے کر کے میں نے 6 سال وہاں پہ گزارے۔ ان 6 سالوں کا تجربہ میرا ذاتی طور پر یہی رہا،
میں یہ نہیں کہتا کہ باہر ملک میں آپ جاتے ہیں تو پیسہ نہیں کماتے ہیں، بالکل آپ پیسہ کماتے ہیں، بلکہ آپ میں کہوں کہ آپ ATM مشین بن جاتے ہیں، لیکن یہ پیسہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ پیسہ آپ سے آپ کی زندگی کو چھین رہا ہوتا ہے. آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی بیوی بچوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے آپ کی حیثیت ایک ATM بن جاتی ہے. پھر وہ ان کے ذہن میں ان کا لائف اسٹائل چینج ہونے لگتا ہے، تو وہ خود بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ بس آپ وہیں پر پڑے رہیں. تو بندے کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر انسان خوشحال ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں سینکڑوں پرابلم ہیں، بلکہ میں کہوں کہ ہر ملک میں ہر جگہ پر انسان کے لیے پرابلم ہے ہی. تو یہ میرا 6 سالوں کا جو تجربہ تھا، اس بنا پر میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، یا جو بھی مجھ سے مشورہ مانگتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی نہ جائیں. آج مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ انس اب جاؤ گے، میں نے کہا کبھی نہیں. کان پکڑے ہیں، میں نے کہا اب مجھے انڈیا نہیں چھوڑنا ہے. میں وہاں پر بھی کبھی بھی پڑھائی کے زمانے سے ہی میرا ذہن یہ تھا کہ مجھے روزی روٹی کے لیے اپنا ملک نہیں چھوڑنا ہے. آپ جائیے گھومنے پھرنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، دعوتی سب اسفار ہوں آپ کے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یا آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنی فیملی کو لے کر جائیں، بیوی بچوں کے ساتھ جائیں. لیکن وہاں پر جو عالم دیکھا میں نے، ایسے بھی لوگ دیکھیں جو 30-35 سال سے وہاں پر ہیں. کبھی کبھی بیوی کو بلا لیتے ہیں عمرہ کے لیے، بس وہی 10-15 دن کا جو وقفہ ہوتا ہے وہی. بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں میں بگاڑ آ رہا ہے، ان کی تربیت کے لیے جو باپ کی ضرورت تھی وہ ان سے محروم ہے. بہت سارے پیچیدہ مسائل جن کا کوئی علاج پھر ان کے پاس نہیں ہوتا سوائے پیسہ دینے کے. تو بہرحال یہ جو مووی دیکھی تو مجھے یہ ساری چیزیں یاد آئی، تو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں. دوستوں، عزیزوں، یہ چیزیں کیوں انسان کرتا ہے، کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے مختلف عوامل ہوں گے، لیکن سب سے بنیادی عوامل معاشی تنگی کا ہے. تو یاد رکھیے آج ہم جس دور میں ہیں اس میں معاشی تنگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، معاشی عیاشی اگر آپ کو چاہیے تو وہ مشکل ہے. رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس تقسیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلامی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں ایک چوپایا نہیں لیکن اللہ پر اس کا رزق واجب ہے، وہ اسے بھی روزی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو وہ زمین میں بگاڑ برپا کر دے. اللہ ایک اندازے کے بقدر ان پر رزق اتارتا ہے، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے. ایک حدیث شریف بڑی ہی اس کی وضاحت کرتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتانی جبریل علیہ السلام وَأَلْقَى فِي رُوعِي أَنَّ أَحَدًا لَنْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلْ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنی رزق مکمل کرے. تو اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور طلب میں خوبصورتی اختیار کرو. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم آسائش کے پیچھے جاتے ہیں، ہم سوشل اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ اپنا ایک یہ بنائیں. غریبی، امیری، یہ دونوں چیزیں ٹیسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ غریبی سے پناہ مانگنی چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان اس طرح سے مایوس ہو کر اپنے ملک سے ہجرت کرنے لگے، وہ بھی غیر جائز طریقوں سے. اس طرح سے جو لوگ جاتے ہیں، اور بہت لوگ جاتے ہیں، میرے خود جاننے والے عمرہ پہ گئے تھے اور وہاں پر سالوں نکال کر آئے، اور پھر وہی طرح سے جیل میں ہوتے ہوئے پھر انڈیا واپسی آئی. یہ طریقہ اسلامی نقطہ نظر سے فتوے کی زبان میں نہیں کہوں گا جائز، ناجائز، حرام نہیں، بلکہ یہ سود مند بالکل بھی نہیں، نقصان ہی ہے. بیشتر لوگوں کا حال یہ دیکھا ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جب آسائش کی زندگی جی کر آتے ہیں، پھر جب وہاں سے انہیں بھاگنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر وہ یہاں آ کر سیٹ نہیں ہو پاتے. اس لیے ہمیشہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی کنٹری کبھی نہ چھوڑیں. سوکھی روٹی کھا لیں، انشاءاللہ دن بدلیں گے،
آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، پرسوں نہیں تو اس کے بعد، لیکن اچھے دن انشاءاللہ آئیں گے. آپ کوشش کرتے رہیے. توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھریں گھر میں بیٹھے رہیں. کام کاج کیجیے. ایک طریقہ فعل ہوتا ہے، دوسرا کیجیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2017 کے قریب میں سعودی کو بالکل آ گیا تھا ایگزٹ سے. اس کے بعد میرے حالات بہت ہی خراب تھے. یعنی مجھے میری بیوی، میرے ماں باپ نے بہت بار انکریج کیا کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ، لیکن میری ایک ضد تھی کہ اب مجھے نہیں جانا ہے، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا وہ زندگی نہیں ہے. اسے زندگی نہیں کہتے ہیں. آپ ایک اینیمل بن جاؤ، یہ مجھے برداشت نہیں. دھیرے دھیرے الحمدللہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھ جیسے انسان کے لیے روزگاری کے لیے مسجد مدرسہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک فکری آپ پر ریسٹرکشن آ جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کی داڑھی اتنی بڑی ہو، آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، آپ کا پیجامہ اوپر ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میرے بس کی نہیں تھی. اس وجہ سے میں اس میدان کے لائق بھی نہیں تھا. میں نے دوسرے معاملات اختیار کیے اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہتر سے بہتر حالات پیدا کرتے چلا گیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا اپنا خود کا ایک گھر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کر پایا ہوں. یہ کب ہوا؟ جب میں نے یہاں پر اپنے پیر جمانے کی کوشش کی. آپ خدا پر توکل رکھیے، اس پر پورا اعتماد رکھیے، اپنی محنت کرتے جائیے. یقیناً حالات کہاں نہیں ہوتے، آپ وہاں پر بھی جائیں گے تب بھی آپ پر کچھ نہ کچھ رہے گا ہی پریشانی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. پریشانیاں، یہ ساری چیزیں اس کا پیچھا، اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنے والی. ایک عربی کہاوت مجھے بڑی پسند ہے، قناعتک نصف سعادتک. یور کنٹینٹمنٹ از دا یور ہاف آف دا گڈ لک. کہ جو آپ کا کنٹینٹمنٹ ہے، آپ کی قناعت ہے، یہی آپ کی آدھی خوش قسمتی ہے. تو اس لیے دوستوں، میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ملک میں رہیے. آپ کو جانا ہے ٹھیک ہے، شادی سے پہلے اگر آپ چلے جاتے ہوں 1 آدھ سال 2 سال کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اسے اپنی زندگی کا ایک بڑا منصوبہ مت بنائیے. اپنے ملک کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر کبھی مت جائیے. میں سعودی میں تھا، ایک بار بیمار پڑا تھا، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ دیکھ بھائی، اگر میں مر جاؤں تو ہو سکے تو مجھے بس میری لاش کو انڈیا بھیج دینا، میرے گھر بھیج دینا. کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم یہاں کی امانت ہے. جب اللہ نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے تو انشاءاللہ میری زمین دفن ہونا بھی میں یہیں چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کو دوسری زمین میں دفن کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ امانت میں خیانت ہوگی. جہاں اللہ نے پیدا کیا ہے وہاں پر اللہ نے آپ کا رزق رکھ دیا ہے. آپ اللہ کی اسکیم کو توڑ کر جا رہے ہیں. تو بہرحال یہی میرا پیغام ہے، آپ سمجھیے. تو یہ فلم سے مجھے ایک چیز اچھی لگی تو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.